اب ڈر گئے چونکہ قبیلے تو انہوں نے کہا دیکھو کوئی اپنے اپنے قبائل کو دیہاتوں میں نہیں چھوڑنا، سب چلے، عورت مرد بچے سب چلے، اور جانوروں کو بھی لے کے چلو، گائے بیل اونٹ ہدیے کے مرغیاں جو پالی ہیں سب کو بند کرو ڈھابلیوں میں اور اونٹوں پہ رکھ دو، مکان کا سامان بستر یہ وہ سب لے کے چلو، یعنی کشتیاں جلا کے چلو تاکہ کوئی بھاگے نہ اور فتح ہو۔ وہ تو نہیں بھاگے، وہ تو جان لگا کے لڑے، ایسا حملہ یلغار کیا۔ کہتے ہیں کہ جو مرغیاں ڈھابلیوں میں اونٹوں پہ رکھی تھی ان کے چیخنے کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ عجیب لڑائی ہے یہ، سارے جانور۔ تو اب بتائیے جب یہ ہاریں گے تو کتنا مال مسلمانوں کو ملے گا؟ اونٹ ملیں گے، گائے ملے گی، بیل ملیں گے، مسلمان بیل کے بھی شوقین، گائے کے بھی شوقین، بکروں کے بھی شوقین، مرغیاں گھاتے میں ملیں گی، مرغیوں کے انڈے ملیں گے، کتنا فائدہ ہوگا، اونٹ ملیں گے، مال غنیمت ملے گا۔ اللہ کہتا ہے جنگ حنین کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جو زوردار حملہ کیا لشکر بلبلا گیا اور سب نکل لیے، ایسے گئے کہ چند لوگ رہ گئے۔ اب سب نے بیعت کی تھی مکے میں، جسے کہتے ہیں شجرے، وہ شجر یہاں بیٹھ کر رسول اللہ نے سب کی بیعت دوبارہ لی تھی۔ وہ شجر مشہور ہے، اس کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ شجر میں نے دیکھا، وہ جگہ دیکھی، وہ مسجد دیکھی جہاں رسول اللہ ٹھہرے، وہاں بعد میں مسجد بن گئی، اور بیعت اس بات پہ لی تھی کہ اب جو لڑائی ہوگی بھاگے گا کوئی نہیں، اسی بات پہ بیعت لی تھی، کوئی جائے گا نہیں، اور پھر بیعت توڑ دی اور چلے گئے۔ یہ واحد لڑائی ہے جب سب چلے گئے۔ اچھا، ان کا جو سردار تھا وہ گھوڑے پہ نہیں آیا تھا، وہ اونٹ پہ آیا تھا، نام ہے ابو جرول۔ مرحبو انترو یاسرو عمر ابن عبدود، سب سے بہادر ابو جرول، اتنا لمبا تڑنگا اونٹ پہ بیٹھا ہوا، علی گھوڑے پہ، وہ اونٹ پہ۔ تو اب جب حملہ کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے، اور جب جا رہے تھے مسلمان تو عباس بن عبد المطلب پکار رہے تھے، ارے بیعت کرنے والوں، دوبارہ بیعت کرنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ رکو، ٹھہرو۔ سب کو روک رہے تھے پکڑ پکڑ کے عبداللہ ابن عباس، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ۔ وہ سنتے ہی نہیں تھے کسی کی، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ لشکر نے ایسی یلغار کی کہ سارے مسلمان خوفزدہ ہو گئے، اور اسی میں اللہ کہتا ہے خوفزدہ ہو گئے۔ اب بتاؤ، ہم نے اپنے پیغمبر پر سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا۔ واحد جنگ ہے جس میں رسول اللہ نیزہ لے کر لڑنے نکلے۔ اب تک کسی لڑائی میں نبی نہیں لڑے، جب انہوں نے حملہ کیا تو رسول اللہ نے نیزہ لیا اور آگے بڑھے۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ رجس پڑھتے ہوئے۔ پہلی بار سب نے رسول اللہ کو رجس پڑھتے دیکھا تو پہلا مصرع جو تھا رجس کا، یہ کہا انا ابن عبد المطلب۔ ادھر رسول اللہ نے حملہ کیا، ادھر علی آگے بڑھے۔ ابو جرول نے اونٹ پر سے علی پہ نیزے سے حملہ کیا، علی نے
اپنی ذوالفقار کو آواز دی کہ یہ کہاں ہے؟ ذوالفقار نے کہا یہاں ہے۔ دو حصوں میں علی نے ابو جرول کو کاٹا۔ یہ بھی افسانہ ہے۔ بھاگا لشکر، ابو جرول مارا گیا۔ اب لشکر بھاگا اور اعلان کیا علی نے، اب بھاگتے ہوئوں کا پیچھا نہیں ہوگا۔ کہاں تک بھاگیں گے؟ بھاگے، مال چھوڑ گئے۔ میدان میں مالی مال پڑا تھا، مال لے کے تو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ آئے، دیکھا یہاں سے وہاں تک مال ہی مال۔ وہ ایسے اندازہ کر لیجیے یہاں مالی عمل، وہاں مالی مال۔ میں نے کیوں کہا مالی عمل؟ اس لیے کہ آپ 1400 برس سے اسی طرح بیٹھے ہیں۔ آپ نے مال لٹایا ہے، لوٹا نہیں۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تھا تو وہ 8 آنے کا تعزیہ لے لیتا تھا، کاغذ کا، اور 8 آنے کا تبرک۔ ہو گئی اس کی عزاداری۔ اور یہی عزاداری امیروں کے تعزیے سونے چاندی کے ہوتے، جیسے اس کا تعزیہ قبول ہو ویسے اس کا بھی۔ امام رضا کا خود نام کہہ رہا ہے، یہ سب سفر نامہ چھپا ہوا میرے پاس ہے خالد احمد کا، اسی میں سے پڑھ رہا ہوں۔ خالد احمد صحافی ہے پاکستان کا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ ایران گیا مشہد مقدس سفیر کی وجہ سے۔ اس سفارت کے وفد میں سید محمد جعفری صاحب جو شاعر ہیں وہ بھی شامل۔ خدام آئے، علامہ نوید عباس صاحب، آپ سب جمع تھے وہاں۔ خدام سے پوچھنا شروع کیا، اس نے دکھایا امام رضا علیہ السلام کا میوزیم لے جا کر، اور زری میں کہا دیکھیے اس کے اندر دنیا کے ہر ملک کی کرنسی پڑی ہے، اور اس کے اندر جانے کیا کیا لوگ ڈالتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو دکھائیں زری میں کیا کیا لوگ ڈالتے ہیں۔ ہم دکھایا، یہ دیکھیے سونا چاندی جواہرات زیورات، اور یہ دیکھیے پینسلیں پین قلم۔ آگے بڑھے، یہ جیسے یہ بٹن لگا ہوا ہے، یہ اور جو اندر کا بٹن ہے یہ والا سفید چھوٹے چھوٹے سیپ کے اتنے بٹن، ٹیڑمن، یہ بڑے والے بٹن اتنے۔ کہنے لگے یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ زری سے۔ کہ کیوں؟ کہ جب زری کے پاس آتا ہے زائر تو اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے پیسے تو اس نے نکالے اور ڈال، وہ جیب میں لے کے واپس کچھ نہیں جاتا۔ جو بھی لے کے آیا ہے، قلم لگا ہے نکالا، حاضری، بادشاہ شاہ خراسان حاضری۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایک دم آ گیا، غریب ہے، اس نے بٹن توڑا، زری میں ڈال دیا۔